السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے یار۔ کرکٹ کی تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک قصہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ کل رات کو میں اپنی وائف کو چھوڑنے گیا تھا ایئرپورٹ پہ، یعنی کہ رات کا مطلب ارلی دس مارننگ۔ تو میں مطلب ویٹ کر رہا تھا، باہر بیٹھا ہوا میکڈونلڈس ہے ایئرپورٹ پہ، اس کے باہر میں میکڈونلڈس کی کوٹ یارڈ میں بیٹھا ہوا تھا، ویٹ کر رہا تھا کہ وائف جو ہے وہ بورڈنگ گیٹ تک پہنچ جائے تو پھر میں مطلب گھر آ جاؤں۔ تو میں جس ٹیبل پہ بیٹھا تھا اس میں 2 کرسیاں خالی تھی، میں اپنے کافی پی رہا تھا، اور میرے آس پاس ہی میں نے دیکھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹیبلز پہ، ان کے کچھ ٹیبلز پہ کرسیاں خالی تھیں۔ اچھا، میں نے گنا باقاعدہ کہ 9 انسٹنسز ایسے ہوئے کہ لوگ آئے اور وہ کرسیاں اٹھا کے لے گئے، ٹھیک ہے، جو خالی کرسیاں تھیں۔ اب 9 میں سے صرف ایک دفعہ میں نے ایک بندے کو سنا، جو سائڈ والی ٹیبل پہ میں نے سنا اس کو، کہ اس نے آتے ہوئے چیئر لینے سے پہلے اس نے پوچھا ان لوگوں سے جو ٹیبل پہ بیٹھے تھے کہ آپ لوگ استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، میں لے جاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی جی بالکل لے جائیں۔ باقی 8 دفعہ، جس میں ایک دفعہ میرے ٹیبل پہ بھی ہوا کہ مطلب 8 دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے آگے بس چیئر اٹھائی اور چل دیے، مطلب they didn't even bother to ask کہ یار کوئی بیٹھا ہے، کوئی آپ کو ضرورت ہے اس چیئر کی، کچھ نہیں، بس اٹھا بڑا 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 آپس میں اور لے گئے بھائی چیئر اٹھا کے۔ میں سوچتا رہ گیا، میں نے کہا یار کدھر گیا ٹکٹس، کدھر گئی تمیز، کدھر گئی ایک طریقہ کار جو ہوتا ہے سوسائٹی میں رہنے کا؟ یہ مطلب ہم سن رہے ہیں کہ جی پاکستان میں بڑی اب لوگ ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، مطلب یہ سکھا رہے ہیں ان کو، تعلیم ہائر ایجوکیشن یہ سکھا رہی ہے کہ بیسک مینرز نہیں ہیں یار ان لوگوں میں۔ پھر میرے پیچھے ایک میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، سوت رہے ہیں وہاں بیٹھ کے، ٹھیک ہے، ان کے 2 بچے ٹینس بال سے کھیل رہے ہیں وہاں پر جی، مطلب کورٹ یارڈ میں۔ کبھی وہ بال کسی کو لگ رہی ہے، کبھی وہ بال بیچارہ وہ جو بندہ سرو کرنے آ رہا ہے اس کو لگ رہی ہے، ایک دفعہ میرے پاس بھی آئی، وہ ٹیبل پہ بال آئی، مطلب لٹرلی دے ور کریٹنگ مطلب ہیوک دیر، ٹھیک ہے۔ اور وہ ماں باپ کو کوئی فکر نہیں، وہ بیٹھے ہوئے اپنا کھائے جا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہ یار ہمارے بچے کتنا انکنوینئنس کاز کر رہے ہیں دوسروں کو یہاں پر، ٹھیک۔ مطلب بچے پیدا کر دیے تو بھائی کچھ اور پھر ساتھ میں ذمہ داریاں ہوتی ہیں نا۔ تو میں صرف آئی واز جسٹ تھنکنگ یو نو ویئر آر وی گوئنگ ایز پیپل، ایز اے سوسائٹی، ویئر آر وی گوئنگ یار؟ مطلب ہم نے تو بھائی ہمارے وقت میں تو یہ چیزیں بیسک ایٹیکیٹس پہ اتنا زور ہوتا تھا کہ ہنٹر پڑھتے تھے، اگر ہم مطلب کوئی محلے والا آیا، کوئی بڑا آیا، اس کو سلام نہیں کیا، کچھ نہیں، تو ہنٹر پڑ جاتے تھے ماں باپ سے کہ آپ کیسے تمیز بھول گئے تم۔ یہاں یہ ہے، اب کیا بولیں یار، مطلب بس۔ لیکن یہ چیزیں میں اب اپنی عمر میں اب بیٹھ کے میں یہ دیکھتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، تو مجھے ہنسی بڑی آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو یار کیا وقت چینج ہو گیا۔ بہرحال کرکٹ پہ آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ لوگ سے مطلب آپ لوگوں کو کہنا ہے، آپ لوگ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ میرا چینل فالو کر رہے ہیں، یو لائک دا کنٹینٹ، تو کائنڈلی اف یو ہیو ناٹ سبسکرائبڈ ایز یٹ ٹو دا چینل، پلیز ڈو پریس دا سبسکرائب بٹن اینڈ آلسو دا بیل آئیکن بٹن سو دیٹ یو گیٹ دا لیٹسٹ نوٹیفیکیشن اینڈ اپڈیٹس۔ کیونکہ وہ بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن اس لیے ضروری ہے دبانا کہ پھر جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کے پاس میسج آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ مس کر جاتے ہیں مطلب ویڈیوز کو۔ دوسرا، جتنا لائک اینڈ شیئر کریں میری ویڈیوز کو آپ، تو اس سے بہت مطلب ہیلپ ملتی ہے چینل کو، سو پلیز ڈو ٹیک مائی میسج سیریسلی۔ باقی جی کرکٹ پہ آ جائے جی۔ اب ایک ہمارے پاس ایک فاسٹ بالر ہے احسان اللہ، ٹھیک ہے، اس کا کیس لاسٹ ایئر سے چل رہا ہے۔ اس کو ایلبو انجری ہوئی تھی لاسٹ ایئر، اپریل کے بعد یہ کھیلا ہی نہیں ہے۔ جب اس نے 2023 کا PSL کھیلا تھا تو اس نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا، اینڈ ہی واز ویری امپریسو۔ تو اس کو جو ہے مطلب امیڈیٹلی پاکستان نے کوئی 3-4 T20 انٹرنیشنلز کھلائے، ایک ون ڈے بھی کھلایا، اس کے بعد یہ ہو گیا انجرڈ جی، اپریل 2023 میں انجرڈ ہو گیا، اس کو کوئی ایلبو انجری ہوئی ہے۔ اب اپریل سے لے کے اب آ گیا اگست 2024 میں، بھائی وہ بندہ ریکوری نہیں ہو کے دے رہا۔ اس کی سرجری بھی ہو گئی ایلبو کی، اس کو انگلینڈ میں بھی بھیج دیا مطلب اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کرنے ہیں۔ اس کے چکروں میں مطلب محسن نقوی جو چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، انہوں نے ایک میڈیکل انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی بھی بٹھا دی تھی معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی اس کی ٹریٹمنٹ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا نہیں جی اس کی ٹریٹمنٹ کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تو اس پہ جو میڈیکل ڈاکٹر جو ہیڈ تھا مطلب میڈیکل پینل کا PCB کا، ڈاکٹر کیسے بولتے سہیل سلیم، اس کو ریزائن بھی کرنا پڑ گیا۔ لیکن احسان اللہ صاحب کے مطلب کچھ اس میں چینج نہیں آیا۔ ان کے والد صاحب پہنچے کیسے بولتے ہیں آج لاہور ملنے کے لیے PCB آفیشیل سے، اور انہوں نے پھر میڈیا کو کہا کہ بھائی میں نے PCB کو کہا ہے کہ سوات میں جو اس کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اور اس کو آپ NCA میں جو ہے یہاں لاہور میں رکھیں اور اپنے مطلب ڈائریکٹ سپرویژن میں اس کا وہ کریں، ریہیب کریں۔ اس کے جو کوچ ہے ملک، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ جی جب آپ دوسرے پلیئرس کو رکھتے ہیں لاہور میں، اچھے ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں، سب کرتے ہیں، NCA پہ رکھتے ہیں، تو ریہیبلیٹیشن کے لیے تو پھر احسان اللہ کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ اب مزے کی بات یہ کہ یار مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ سین کیا ہے احسان اللہ کا، ٹھیک ہے، اس لیے
کیونکہ اس کو آئی ریمبر جب یہ میڈیکل انکوائری ہوئی تھی تو کچھ 2 مہینے پہلے اس کو بھیج دیا گیا تھا سوات, اور یہ وہ ایکسپرٹ نے ریکمنڈ کیا تھا لنڈن میں کہ اس کے ساتھ ایک ٹرینر لگا دو اور اس کو سوات میں اس کے ہوم ٹاؤن میں رہنے دو, بیکاز ہی ہمسیلف وانٹیڈ, ہی سیڈ ہی واز مور کمفرٹیبل ان ہز ہوم ٹاؤن ان سوات. اب ٹرینر کے ساتھ وہ وہاں ٹریننگ کر رہا ہے. والد صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. فرق تو پڑ نہیں رہا کیونکہ وہ تو نظر آ رہا ہے کہ وہ فٹ ہی نہیں ہو رہا ہو کے دے رہا, تو ظاہر سی بات ہے کہ فرق پڑ نہیں رہا. تو آئی ڈونٹ نو یار پی سی بی کس طرح سے اس بندے کو ہینڈل کرے گا, کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, لیکن میرے حساب سے ہی نیڈس ٹو بی کال ٹو لاہور اور ایک فائنل سے بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ کہ بندہ خود بھی سیریس نہیں ہے اپنے مطلب ریہیب پروسیس میں. بندہ خود بھی جو ہے ایوی شیوی حرکتیں کرتا رہتا ہے. وہاں جب لاہور میں بھی تھا تو ہی واز ناٹ سیریس اباؤٹ ہز ریہیب. سو بیکاز اف اے پلیئر از ناٹ سیریس اباؤٹ ہز ریہیب, پھر وہ نہیں ٹھیک ہو سکتا بھائی کسی انجری سے. بڑی مثالیں آپ لے لیں, جسپریت بمراہ کی لے لیں, اور لے لیں آپ مثالیں شاہین شافریدی وغیرہ کی, یہ سب کے سب انجرڈ ہوئے لیکن دے آل کیم بیک. مارک ووڈز وغیرہ دے آل کیم بیک بیکاز دے ور سیریس اباؤٹ دے ریہیب. تو اگر آپ سیریس نہیں ہوں گے احسان اللہ صاحب تو آپ نے فٹ نہیں ہونا, اور آپ کا ایک جو بڑا اچھا پاکستان کا کیریئر ہو سکتا ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو پھر خداحافظ کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ مطلب پی سی بی کو بلیم کرنے کے, آپ خود بھی ذرا اپنے اوپر بھی نظر ڈالیں کہ کیوں نہیں جو ہے ٹھیک آپ کی انجری ہو رہی ہے, جبکہ آپ کے چکروں میں ڈاکٹر کو بھی ریزائن کرنا پڑ گیا. باقی آپ پاکستان میں جی جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ابرار کو انہوں نے ریلیز کر دیا اسکواڈ سے. کامران غلام کو تو ٹھیک ہے بنتا ہے, لیکن ابرار کو انہوں نے ریلیز کر دیا. وہ کھیلے گا پاکستان شائن سے ان دا سیکنڈ 4-day میچ اگینسٹ بنگلہ دیش اے. سو کلیئر ہے کہ جی 4 مین پیس اٹیک سے پاکستان جا رہا ہے. لیکن لائک آئی سیڈ یسٹرڈے آلسو اینڈ آئی ول سے اٹ اگین ٹوڈے کہ پاکستان اگر پاکستان نے آگے جانا ہے ٹیسٹ کرکٹ میں, اٹ وانٹس ٹو بیکم اے پراپر کنسسٹنٹ ٹاپ کرکٹ نیشن, تو دے ہیو ٹو گیٹ دس تھنگ آؤٹ دا مائنڈ. آج کل بہت ساری ٹیمیں یہ کر رہی ہیں کہ 7 پہ تو وہ ہر صورت میں ایک آل راؤنڈر کھلاتے ہیں, یا 7 پہ کیپر بیٹسمین کھیل رہا ہوتا ہے, یا پھر ایک آل راؤنڈر کھیل رہا ہوتا ہے جو بیٹنگ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ٹیسٹ چل رہا ہے آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز ساؤتھ افریقہ, اس میں بھی جیسن ہولڈر آ رہا ہے 6-7 پہ, اور یا تو پھر وہ اپنا کیسے بولتے ہیں جو جوشوا ڈے سلوائن کا کیپر وہ 7 پہ آ رہا ہے, اور ایون ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ ملڈر کو کھلا رہا ہے 7 پہ. ٹھیک ہے, 6 اسپیشلسٹ بیٹسمین وہ کھلاتے ہیں بیسکلی. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ ہم سلمان یاہو کو 7 پہ کھلانے والے ہیں دا فرسٹ ٹیسٹ. لیکن میرا سے پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی یا تو آپ اگر عامر جمال آپ کو ملا تھا تو وہ کیوں اب انجرڈ بیٹھا ہوا, یہ مجھے بتا دیں. مطلب وائی کانٹ وی ٹیک کیئر آف اے پلیئرز یار, مطلب ہو کیپس اے واچ آن دیز گائز. کہ ابھی وہ آیا ایک اس نے ٹیسٹ سیریز کے لیے 1-2 اور میچز کے لیے نیوزی لینڈ میں, اس کا انجرڈ ہو گیا وہ بیٹھ گیا. تو یہ کیا ڈرامہ ہے یار. تو خدا کے لیے مطلب ایک آپ کے پاس آل راؤنڈر ہونا بہت ضروری ہے, لیکن ناٹ اے آل راؤنڈر لائک سلمان علی آغا. سلمان علی آغا از مور آف اے بیٹسمین, وہ تو پارٹ ٹائم آف اسپن بالنگ کرتا ہے. تو آپ مطلب یو آر گوئنگ ود 4 پیس بالرز ان ٹو اے ٹیسٹ میچ ایٹ پنڈی, اینڈ وی نو ویری ویل کہ یار بہت مشکل ہوتا ہے کہ پنڈی جیسی جگہ پہ آپ کو جو ہے 5 دن ٹیسٹ میچ کے آپ کو پیس بھی ملنے والی ہے اور موومنٹ بھی ملنے والی ہے. شاید مطلب موسم کی وجہ سے جو وہاں پر اس وقت ہیوی ویدر ہے اس کی وجہ سے بالکل وہاں پر جو ہے آپ کو مطلب پیس بالرز کو ہیلپ ملے گی. لیکن لائک اے سیٹ کہ وہ پھر ایز آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پچ. جب وہ ایز آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پچ تو پھر آپ کو ایک اسپیشل اسپنر چاہیے ہوتا ہے. تو پاکستان مینجمنٹ نیڈس ٹو فائنڈ پراپر آل راؤنڈر. ویو ٹرائڈ سو مینی پیپل وی نیور ڈیولپڈ اینی آف دیم. تو جب تک کہ ہم آل راؤنڈر نہیں نکالیں گے 7 پہ ہم پھنسے رہیں گے یار. وی آر لکی کہ وی ہیو اے گڈ کیپر بیٹسمین رضوان, لیکن ادروائز وی نیڈ اے پراپر آل راؤنڈر. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اب اظہر محمود, عبدالرزاق اور شاہد آفریدی جیسے آل راؤنڈر تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو آتے ہیں سامنے تو ان کو تو کم از کم ڈیولپ کر لیا کرو نا یار. جیسے یہ لڑکا بھی جو پاکستان اے میں کھیل رہا ہے آسٹریلیا میں جو پاکستان کی شائن کی ٹیم گئی ہوئی ہے, مطلب اس میں 2-3 لڑکے ایسے ہیں جو اچھے آل راؤنڈرز ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ عرفات مناس کی میں بات کروں, آج بھی اس نے 2 وکٹیں لی. تو ڈیولپ دیز گائز یار, ڈیولپ سم ادر پیپل فرام ڈومیسٹک کرکٹ. لیکن آپ مطلب سلمان علی آغا کو اگر آپ کھلا رہے ہیں ایز اے آل راؤنڈر تو وہ بات بنتی نہیں ہے, بیکاز ہی از ناٹ اے مطلب وہ بالنگ کر لے گا لیکن وہ وکٹ نہیں لے کے دے گا آپ کو. وہ مطلب پراپر ایک بالر, پراپر آل راؤنڈنگ بالر کی طرح, جیسے ملڈر نے ابھی ساؤتھ افریقہ کی طرف سے ویسٹ انڈیز کے خلاف اس نے پہلی میں 4 وکٹیں لے لی. تو اینڈ دین ہیز گاٹ رنز آلسو, ہی اسٹل بیٹنگ اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. ابھی جو میں اسکور بورڈ دکھا تھا, تو ایسا آل راؤنڈر آپ کو چاہیے جیسے اکثر پٹیل ہے, جڈیجا ہے, یہ پراپر آل راؤنڈرز ہیں, ناٹ لائک سلمان علی آغا. سلمان علی آغا از اے ویری گڈ بیٹسمین بٹ ہی از ناٹ اے آل راؤنڈر. تو اس پہ دیکھنا پڑے گا. باقی بنگلہ دیش کیمپ میں بھی کچھ وہ محمود اللہ حسن جوائے وہ آؤٹ ہو گیا ہے انجری کی وجہ سے, اور ابھی تک ریپلیسمنٹ تو اناؤنس نہیں کیا بنگلہ دیش نے. پھر مشفق الرحیم کا بھی ویڈیو آیا ہے کہ اس کو فنگر انجری ہوئی ہے, لیکن وہ مطلب ویل ہی واز پلینگ دا 4-day میچ بٹ ہی ول بی
فٹ فار دا فرسٹ ٹیسٹ. دے نیڈ مشفق الرحیم فار شیور, اس لیے کیونکہ وہ ان کا بڑا سیزن بیٹسمین ہے اور وہ کھیلا ہوا ہے پاکستان میں, تو اس کو پتہ ہے کیا یہاں کس طرح سے کھیلنا ہے. باقی یار کرکٹ میں ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, جو ایم ایس دھونی والی بات میں کرنا چاہ رہا تھا, کہ جو IPL کا اب گرینڈ آکشن ہونے جا رہا ہے تو اس پہ یہ چیز چل رہی ہے کہ BCCI جو ہے وہ شاید یہ کیس کو بولتے ہیں اپنا رول لاگو کرے گی کہ اٹس کالڈ واٹ یو کال اٹ ان کیپ پلیئر کا رول لاگو کرے گی. بیسکلی ایسا ہے کہ ان کیپ پلیئر جو اس پلیئر کو مانا جائے گا جو کہ 5 سال یا 5 سال سے زیادہ ریٹائر ہو چکا ہے, تو اس کو آپ ان کیپ پلیئر بھی کھلا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کیپ پلیئر کی جو پرائز ہوتی ہے وہ میکس آؤٹ کرتی ہے 5 یا 4 کروڑ پہ میرے خیال سے. اب دھونی کا جو لاسٹ کانٹریکٹ تھا وہ 12 کروڑ کا تھا CSK کے ساتھ. تو آئی ڈونٹ نو یار, مطلب دھونی مے بی اس ٹائم کے لائک اف دے آر ناٹ ولنگ ٹو لائک پک ہم ایز اے پراپر پلیئر, جیسے انہوں نے لاسٹ اس سے پہلے کرتے رہے, اور اس کے لیے اسپیشل مطلب طریقے سے اس کو رکھنا ہے CSK کی ٹیم میں, تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا یار. اس لیے کہ دھونی از ٹو بگ اے پلیئر, ٹو بگ اے مطلب فگر ان انڈین کرکٹ ٹو بی پلئنگ ایز اے باڈی کالٹ, کیسے بولتے ہیں ان کیپ پلیئر. کھیلو تو بھائی پھر آپ, یا مطلب وائی کانٹ دے یوز دھونی ان دا مینجمنٹ, مطلب اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ مینجمنٹ میں استعمال کریں. اور مطلب ہو سکتا ہے کہ CSK شاید اس کو مینجمنٹ میں لے, پیسے زیادہ دے, لیکن آلسو یوز ایم ایز ان کیپ پلیئر, آئی ڈونٹ نو. لیکن فار اے پلیئر آف اسٹیچر ہی نیڈس ٹو پلے لائک اے ریگولر پلیئر, ناٹ لائک دس دا وے, مطلب جو باتیں ہو رہی ہے کہ باقی جی بابر اعظم صاحب جو ہیں وہ بڑے ناراض ہو گئے تھے ابھی نیٹس میں. ایک تو ان کو مطلب باکس میں لگی بال, ایک اس کی بھی ویڈیو چلی, اس کے بعد وہ جیسے ایک آؤٹ سوئنگر پہ شاٹ کھیلتے ہوئے کاٹ بیہائنڈ ہو گیا, ایج دیا انہوں نے, اس پہ بھی وہ ناراض ہو گئے, انہوں نے اسٹمپس کو اڑا دیا اٹھا کے لات مار کے. وہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں یار, بڑے بیٹسمین جتنے بھی ہوتے ہیں نا, یہ جو بابر اعظم جیسے بیٹسمین ہے, بابر اعظم انفارچونیٹلی ایک سٹیج پہ جو 2022-21 میں جو اس کی جو فارم لگی ہوئی تھی اور جس طرح سے یہ جا رہا تھا, 3 of his years were very good. In fact, even before that, he was scoring very heavily. اس کے بعد since last year, he has not been the same player, to be very honest. حالانکہ اس نے ابھی سال کے شروع میں نیوزی لینڈ میں بھی اس نے 3 لگاتار سنچریاں کی تھی, سب کیا تھا, لیکن ہاف سینچریز کی تھی, لیکن he just doesn't seem to have that confidence. I think Babar needs to, اب اس کو ایک تو یہ بورڈ کی بھی غلطی ہے کہ آپ بھائی کلیئر ڈیسائڈ کر لو, ابھی سے اناؤنس کر دو, اس کو بتا دو کہ نہیں یار آپ کپتان رہیں گے یا نہیں رہیں گے, ختم ہوئی بات, سو دیٹ ہی ہیز اے پیس آف مائنڈ, اور وہ فوکس کرے اپنی بیٹنگ پہ. بیکاز پاکستان نیڈز دم ایز اے بیٹسمین. تو یہ جو اسٹمپس توڑنا, یہ کرنا, یہ سب فرسٹریشن ہے پلیئر, یہ فرسٹریشن نکل رہی ہوتی ہے پلیئر کی. تو آئی ہوپ دے ہینڈل ہم ویل, اس لیے کیونکہ یار یہ پھر ضائع نہ ہو, سیدھی سی بات ہے. دیکھیں کتنا بھی بڑا پلیئر ہو یار, چیزیں اگر اس کی فیور میں نہیں جا رہی ہوتی نا تو فرسٹریٹ تو ہوتا ہے وہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب آپ دیکھیں نا بین اسٹوکس کا, آپ دیکھیں کہ اس کو ہیمسٹرنگ انجری ہوئی, وہ پوری سیریز سے باہر ہو گیا, لیکن ہیل بی ود دا انگلینڈ ٹیم ود دا کوچنگ اسٹاف. یہ فرق ہے, ٹھیک ہے, بیکاز ہی وانٹس ٹو بی پارٹ آف دیٹ سیٹ اپ. تو ECB نے کہا ٹھیک ہے تم مطلب ٹیم کے ساتھ رہو, کوچنگ اسٹاف پہ آپ رہو, ہیلپ, بیکاز ہی ول ہیلپ اے لاٹ. لیکن فرسٹریشن کیا ہوتی ہے کہ جب آپ مطلب ایک پلیئر کو لگتا ہے کہ چیزیں میرے فیور میں نہیں جا رہی. اب بین اسٹوکس کا بھی ایک بڑا مزے کا قصہ وہ ہوا کہ کسی جرنلسٹ نے ٹویٹ کی کہ یہ بین اسٹوکس تھا, یہ اوائڈ کر رہا تھا کاؤنٹی میچز کھیلنے کے لیے, اور اس نے جو ہے صرف 100 کھیلنا چاہ رہا تھا, جس کی وجہ سے انجرڈ ہو گیا. اب جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو یار آپ ریسرچ تو کر دیا کرو نا یار, مطلب اپنی سٹوریز کے اوپر. پتہ چلا کہ جی بین اسٹوکس نے اس کو پھر ٹھیک ٹھاک جواب دیا. پتہ چلا بین اسٹوکس 3 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلا کاؤنٹی کے, یہ وہی بین اسٹوکس جس نے IPL چھوڑا ٹو بی فٹ فار دا انگلینڈ ٹیم, یہ وہ جس نے ورلڈ T20 کپ چھوڑا. تو مطلب یو شوڈ ڈو یور ہوم ورک بفور ٹویٹنگ اینی تھنگ. آج کل ٹویٹ پہ تو ایسا ہے نا کہ جس کا دل چاہتا ہے ٹویٹ کر دو یار, بعد میں ٹھیک ہے نہیں ہوا تو ڈیلیٹ کر دیں گے, اس میں کیا مسئلہ ہے. جو نئی کہانی اب شروع ہو گئی وہاں انڈین کرکٹ میں وہ یہ ہے کہ جی وہ انڈین میڈیا رپورٹس کے مطابق جو میں نے پڑھا, آئی ڈونٹ نو صحیح ہے کہ نہیں ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی سوریا کمار یادو کو تو BCCI نے ابھی کیسے بولتے ہیں ٹیمپرری T20 کا کپتان بنایا, اور ابھی بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاردک پانڈیا اگر اپنی فٹنس پروف کرتا ہے, فٹ ہوتا ہے, تو اگلے ورلڈ T20 کے لیے وہ کپتان بن سکتا ہے. ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی مطلب تکلیف کیا ہے بھائی. سوریا کمار یادو نے ابھی سیریز جیتی ہے یار, اس کو چھوڑ دو. اگر وہ اچھی کپتانی کر رہا ہے, اس کی کپتانی سے اگر اس کی بیٹنگ امپروو ہو رہی ہے, اس کی اپنی پرفارمنس امپروو ہو رہی ہے, وائی آل دس شٹ یار. مطلب کیا فرق پڑتا ہے ان چیزوں سے یار. ہاردک کا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو کیریئر ہے آپ اٹھا کے دیکھیں دا لاسٹ فیو ایئرس, ہی از اے ویری گڈ آل راؤنڈر, جینوئن آل راؤنڈر, بٹ ہی ہیز ہیڈ ہز فٹنس پرابلمز. ہی ڈزنٹ پلے ریڈ بال کرکٹ فار اے وائل ناؤ. ٹھیک, جو بندہ ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلتا وہ ہمیشہ ایک پرابلمٹک اس کا رہتا ہے. تو یار یہ مطلب اب پتہ نہیں کس نے یہ اسٹوری دی ہے, لیکن یار اٹ میکس نو سینس ٹو می. اگر ہے سوریا اب کپتان تو سوریا کو ہی کپتان رہنا چاہیے بھائی, صاف سیدھی بات ہے. باقی جی ارشد ندیم جو ہے اس کے مزے آئے ہوئے بھائی,
خوب جو ہے وہ کیسے کہتے ہیں اپنا فنکشنز اٹینڈ کر رہے ہیں، دبا دب مطلب ان کو ریوارڈز بھی مل رہے ہیں. اچھی بات ہے یار، ملنا بھی چاہیے. تقریباً کوئی 25 کروڑ سے اوپر، کوئی 28 کروڑ کے قریب تو اس کو مل چکے ہیں کیش ایوارڈ. 2 نئی گاڑیاں بھی ملی ہیں، 2 یا 3 نئی گاڑیاں بھی مل چکی ہے. اینڈ آئی واز سینگ ہز انٹرویو آن اے چینل جس میں ان کی وائف بھی تھی، تو بڑا مزے کا انٹرویو تھا کہ مطلب 7 سال سے دے بین میرڈ اینڈ اٹ واز اے لو اسٹوری، اٹ واز اے لو میرج. اور پھر ارشد نے ہی ڈسپلیڈ اے ویری گڈ سینس آف ہیومر جب اس سے پوچھا گیا کہ یار وہ جو آپ کے سسر نے اناؤنس کیا تھا کہ آپ کو وہ مطلب کیسے کو بولتے ہیں بھینس دیں گے اولمپک گولڈ میڈل جیتنے پہ، تو اس نے کہا اپنی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے لائٹ ہینڈ میٹر، اس نے کہا یار کہ ہم دونوں کو نہیں پتہ تھا کب یہ اناؤنس کیا میرے سسر نے، اور اس کی وائف نے بھی کہا میں نے بھی ٹی وی پہ ہی پھر دیکھا کہ یہ اناؤنس ہوا ہے. تو ارشد نے کہا کہ یار میرے سسر جو ہے وہ بڑے ویل آف آدمی ہے، بڑی ان کی زمین ہے وہاں پر، تو اگر اس اتنے سارے مرلہ ان کے پاس زمین ہے تو اس میں سے اگر 4-5 ایکڑ زمین دے دیتے بھینس کی جگہ تو وہ میرے بڑے کام ہو جاتی. لیکن بندہ ہے بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبل، اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ ہی از گیٹنگ آل دا مطلب واٹ یو کال اٹ رسپیکٹ اینڈ آل دیز اوارڈس بیکاز ہی ریئلی ٹرولی ڈیزروز اٹ. سو اینی وے دیٹس آل فار ناؤ یار، ٹیک کیئر. اور باقی آپ کا کیسے بولتے ہیں ساؤتھ افریقہ ویسٹ انڈیز کا میچ چل رہا ہے، اس پہ بعد میں بات کریں گے. اینڈ آئی ریمائنڈ یو اگین، اف یو لائک دا ویڈیوز آن مائی چینل، اف یو فالو دیم، یو لائک دا کنٹینٹ، کائنڈلی پلیز پریس دا سبسکرائب بٹن اف یو ہیونٹ سبسکرائبڈ یٹ، اینڈ لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو ایز مچ ایز یو کین. یور کمنٹس آر ویلکم. سو ٹیک کیئر جی، اللہ حافظ.